جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. ہم اپنا درس نمبر 85 پڑھ رہے تھے، جس میں ہم غزوہ بنو قریظہ کے حالات و واقعات پڑھ رہے تھے. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بنی قریظہ کا محاصرہ 25 دن رات کیے رکھا تھا. بالآخر یہودی محاصرے کی تنگی سے پریشان ہو گئے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، اور بنو قریظہ کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سزا دیے بغیر اور جنگ کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. اسی وجہ سے کعب بن اسد، جو کہ بنو قریظہ کا سردار تھا، اپنی قوم سے کہنے لگا، دیکھو مسلمانوں کا محاصرہ شدید ہو چکا ہے، میں تمہارے سامنے 3 صورتیں رکھتا ہوں، ان میں سے جو آسان ہو وہ اختیار کر لو. لیکن ان تینوں صورتوں کو قوم نے مسترد کر دیا تھا. آج کا درس ہم اپنی اگلی ہیڈنگ سے سٹارٹ کریں گے. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کی درخواست. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت بشیر بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو لبابہ تھی. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بنو قریظہ سے حلیفانہ تعلقات تھے. بنو قریظہ کو امید تھی کہ اس مشکل وقت میں ہو سکتا ہے یہ ہماری مدد کریں. اسی بنیاد پر بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیں، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کی التجا پر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو قریظہ والوں کے پاس بھیجا. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہی لوگ کھڑے ہو گئے اور عورتیں اور بچے دھاڑے مار مار کر رونے لگے. یہ منظر دیکھ کر ان کے دل میں رحم پیدا ہوا. بنو قریظہ نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا ہم قلعے سے نکل کر ان کے پاس چلے جائیں؟ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں. ساتھ ہی انہوں نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر اشارے سے بتایا کہ ذبح کیے جاؤ گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ تمہیں قتل کرنے کا ہے. یہ اشارہ صرف ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو قریظہ کو قتل ہونے سے بچنے کے لیے دیا کہ شاید وہ خوف سے اسلام قبول کر لیں اور بچ جائیں. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں ان سے بات کر کے اٹھا نہ تھا کہ احساس دامنگیر ہوا کہ میں نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو کھول دیا، اور مجھے قلبی ندامت محسوس ہونے لگی. توبہ کا انداز. نیکسٹ ہیڈنگ. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے از خود توبہ کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لائے اور اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور اپنی زوجہ سے کہا کہ مجھے صرف نماز کے اوقات اور قضائے حاجت کے لیے کھول دیا کرنا، اور قسم اٹھا کر یہ اعلان کر دیا کہ جب تک اللہ سبحانہ و تعالی مجھے معاف نہیں فرمائیں گے تب تک اپنے آپ کو اس ستون سے نہیں کھولوں گا، اور نہ ہی وہ کبھی بنو قریظہ کے محلے میں جائیں گے. نیکسٹ ہیڈنگ ہے ستون ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ ستون تھا جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے سامنے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ستون کے پاس اکثر نوافل پڑھا کرتے تھے. صبح کی نماز کے بعد فقراء مساکین اسی ستون کے پاس جمع ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے.
بعد میں یہ ستون ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم ہوا۔ اس واقعے کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے استغفار کرتا، لیکن جب وہ ایسا کر چکے ہیں تو اب میں اپنے دست اقدس سے نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توبہ نازل نہ فرما دیں۔ بہرحال حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دن یا 20 دن تک ستون سے بندھے رہے، اور پھر سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سورہ توبہ کی 102 نمبر آیت۔ اس کا ترجمہ ہے، کچھ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں، انہوں نے اچھے اور برے اعمال کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ اللہ ان پر توجہ فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے دست اقدس سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھولنا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے مبارک میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر یہ بشارت صحابہ رضی اللہ عنہم کو سنائی۔ اصحاب رضی اللہ عنہم جلدی سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھولنے کے لیے دوڑے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں قسم اٹھا چکا ہوں کہ جب تک حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست اقدس سے نہ کھولیں گے اس وقت تک اپنے آپ کو نہ کھولوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے لیے تشریف لائے تو بنفس نفیس خود اپنے دست اقدس سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھولا۔ جوش محبت میں احوال اور کیفیات کا طاری ہونا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ندامت کی کیفیت طاری ہوئی کہ اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھا اور قسم کھائی کہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست اقدس سے نہ کھولیں گے اس وقت تک بندھا رہوں گا، اگرچہ میری موت آ جائے۔ یہ ایک خاص کیفیت اور خاص حالت تھی جو کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مخلصین و محبین پر طاری ہو جاتی ہے۔ اسی کو اصطلاح میں حال کہتے ہیں، اور اس کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستحسن فرمایا ہے۔ ایسی کیفیات کا طاری ہو جانا عشق اور محبت کے لوازم میں سے ہے۔ عشق صادق رضی اللہ عنہم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایسے مخمور رہتے تھے کہ ان کو اپنا ہوش نہیں رہتا تھا۔ آخر کار بنو قریظہ مجبور و لاچار ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ان سب کو باندھ دیا گیا۔ ان کی کل تعداد 600 یا 750 تھی۔ یہ سب جنگجو تھے۔ عورتوں اور بچوں کی تعداد 1000 تھی۔ ان کو علیحدہ جمع کیا گیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے قبیلہ اوس کے دل میں بنو قریظہ کے لیے ہمدردی۔ قبیلہ اوس نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ نے قبیلہ خزرج کی سفارش پر بنو نذیر کے ساتھ معاملہ فرمایا تھا، اسی طرح ہماری سفارش پر بنو قریظہ کے ساتھ معاملہ فرمائیں۔ قبیلہ بنو خزرج بنو نذیر کے حلیف تھے اور قبیلہ اوس بنو قریظہ کے حلیف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قبیلہ اوس، کیا تم اس بات پر تیار ہو کہ تمہارا ہی کوئی آدمی اس کا فیصلہ کر دے؟ قبیلہ اوس نے عرض کیا، ہاں ہم اس پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنو قریظہ کے متعلق سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ فرمائیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق پرستی۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں تھے۔
وہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک تیر لگنے سے زخمی ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہی ان کو حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے میں رکھا گیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہیں اور آپ ان کی بیمار پرسی کرتے رہیں۔ حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خیمہ مسجد میں تھا جہاں وہ ایسے صحابہ رضی اللہ عنہم کی تیمارداری کیا کرتی تھیں جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حمار پر سوار ہو کر آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی تعظیم کے لیے اٹھو۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سواری سے اتار کر بٹھا دیے گئے تو ان کے قبیلے والوں نے کہا، اے ابو عمر، یہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت تھی، اپنے حلیفوں سے اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی قریظہ کا فیصلہ تمہارے سپرد کیا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سعد کے لیے وہ وقت آ چکا ہے کہ اللہ کے معاملے میں اب کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے گروہ یہود، میں یہ فیصلہ دیتا ہوں کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کا مال و دولت بطور مال غنیمت کے لے لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ سن کر ارشاد فرمایا، سعد رضی اللہ تعالی عنہ، تم نے ان لوگوں کے بارے میں 7 آسمانوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ مال غنیمت۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ بنو قریظہ کے محاصرے سے یہودیوں کی حویلیوں سے جو مال جمع کیا گیا اس میں 1500 تلواریں، 300 زرہیں، 500 ترکش اور کمانیں تھیں۔ اس کے علاوہ بے شمار مال و دولت، برتن اور پانی لانے والے اونٹ اور کثیر تعداد میں مویشی تھے۔ بنو قریظہ کا قتل۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے اور مدینہ شریف کے بازار میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گڑھے کھودنے کا حکم فرمایا، پھر 2-2 4-4 یہودیوں کو لا کر قتل کیا جاتا۔ یہ قتل عام رات کو آگ کی روشنی میں مکمل ہوا، پھر انہی گڑھوں کے اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ ان کی عورتیں چیخ چیخ کر رونے لگیں، سارا مدینہ ان کے شور و بکا سے گونج اٹھا۔ یہودی کا احسان اور مسلمان کی احسان شناسی۔ بنو قریظہ کا ایک شخص زبیر ابن بطا تھا۔ اس نے زمانہ جاہلیت میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ پر احسان کیا تھا۔ جنگ بعاث میں حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ زبیر ابن بطا کے ہاتھ آئے، مگر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ زبیر ابن بطا کا احسان اتارنا چاہتے تھے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں زبیر کے احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ زبیر کو میرے حوالے کر دیجئے، چاہے میں قتل کروں یا اس کو چھوڑ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارا ہو گیا۔ زبیر نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ میں اپنے بیوی بچوں کے بغیر کیسے رہوں گا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زبیر کے لیے درخواست پیش کی کہ اس کے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس کی بیوی بچوں کو بھی حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا جائے۔ پھر زبیر کہنے لگا کہ میں مال و دولت کے بغیر کیسے زندگی گزاروں گا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا مال و دولت بھی واپس کر دیا۔ پھر زبیر کہنے لگا، ہمارے سرداروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ سب قتل کر دیے گئے۔ زبیر کہنے لگا، میں تم سے تمہارے احسان کے نام پر ہی درخواست کرتا ہوں کہ تم مجھے میری مرحوم قوم کے ساتھ ملا دو، ان لوگوں کے بعد میری زندگی کا کیا مزہ۔ آخر کار اس کی گردن اڑا دی گئی۔
نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی قبولیت۔ بنو قریظہ کے اس انجام سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ غزوہ خندق میں ایک تیر لگنے سے زخمی ہوئے تھے اور دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک نہ اٹھائیے گا جب تک بنو قریظہ کے انجام سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ بنو قریظہ کے انجام کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم سے خون جاری ہو گیا اور اسی زخم کی بنا پر ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے سے ان کو اپنے مکان میں منتقل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی وفات کا علم نہ تھا۔ فرشتوں کا ہجوم اور عرش الہی کا ہلنا۔ اسی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام سبز موتیوں کا عمامہ پہن کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرنے لگے کہ یہ کون مرد صالح ہے جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور عرش الہی ہلنے لگا ہے۔ عرش کا ہلنا دراصل حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کے استقبال کے لیے فرشتوں کی مسرت تھی۔ غرض جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سنتے ہیں، فوراً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور پہنچتے ہی دیکھا کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئے تو وہاں اس وقت کوئی نہ تھا سوائے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے۔ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بل اس طرح چل رہے ہیں جیسے کوئی بڑے مجمع میں اور بھیڑ میں چلتا ہے۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اشارہ کیا کہ ٹھہر جاؤ، چنانچہ میں رک گیا اور واپس لوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر جنازے کے پاس بیٹھے رہے، پھر باہر تشریف لے آئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے وہاں کوئی دوسرا شخص نظر نہیں آیا لیکن آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے وہاں بیٹھنے کو بھی جگہ نہیں تھی، یہاں تک کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے اپنے ایک پر سے مجھے پکڑ کر بٹھایا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو جب اٹھایا گیا اس وقت جنازہ بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ وہ طویل القامت اور جسیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو اٹھانے والے فرشتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے لیے 70,000 فرشتے نازل ہوئے تھے جو ان کے جنازے کے ساتھ تھے، جن میں بہت سے فرشتے ایسے تھے جو اس دن کے علاوہ کبھی زمین پر نازل نہ ہوئے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کھودنے والوں میں بھی شریک تھا۔ ہم جب بھی قبر کی مٹی کھود کر ہٹاتے تو ہمیں مشک کی سی خوشبو آتی تھی۔ آج بس یہیں تک پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ کل اپنے درس میں مکمل کریں گے، جس میں ہمارے پاس ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان،
بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں، اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ اے اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی،